الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين شفيع المسلمين رحمة للعالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على إمام مشارق والمغارب مولانا ومولا الكونين أبي الحسن علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يطعمه فإنه مني. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن پر حکمت میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان کے لیے جو لوگ شدت کی پیاس میں دریا پر پہنچے، اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور نہ پیا، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے ہے۔ جب 13 رجب کو مولا علی کا ظہور ہوا، رسول اللہ نے مولا علی کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لے کر علی کے چہرے کو دیکھا اور اللہ کے چہرے سے تشبیہ دی، کہا وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، حسن اللہ، اور کہا علی ہو بہو اللہ کی تصویر ہے۔ اور 4 شعبان کو مولا عباس کا ظہور ہوا، مولا حسین نے اپنے ہاتھوں میں عباس کو لیا، وجہ اللہ نے چہرے عباس کو دیکھا، عین اللہ نے عباس کی آنکھ کو دیکھا، لسان اللہ نے کہا یہ ہو بہو میرے بابا علی کی تصویر۔ مولا عباس کی معرفت کا ادراک ہماری عقلیں کرنے سے عاجز ہے۔ ہم چاہے لاکھ فضیلتیں بیان کریں لیکن عباس کی حقیقی فضیلت کے سامنے وہ چھوٹی بات ہے، کیونکہ عباس وہ ہے جس کے لیے بی بی زہرا نے فرمایا کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ امام کی حدیث ہے الولد سر الابی، کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ انا سورۃ الحمد، علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سورہ حمد کی یہ آیت ہوں یا یہ نہیں ہوں، علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سورہ حمد کا یہ حصہ ہوں یا یہ حصہ نہیں ہوں، بلکہ علی نے فرمایا انا سورۃ الحمد، سورہ حمد کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا راز ہے عباس، الحمدللہ رب العالمین کا راز ہے عباس، الرحمن الرحیم کا راز ہے عباس، مالک یوم الدین کا راز ہے عباس، اہدنا الصراط المستقیم کا راز ہے عباس۔ کیونکہ مولا علی نے بیان فرمایا انا صراط المستقیم، انا مالک یوم الدین، اس کا راز ہے عباس۔ رسول اللہ نے مولا علی کے لیے بیان فرمایا یا علی انت مثل قل هو اللہ احد، اس کا راز ہے عباس۔ سورہ اخلاص کے بعد ہم پڑھتے ہیں کذالک اللہ ربی، کہ ہاں بے شک میرا رب ایسا ہی ہے، اس کا راز ہے عباس۔ علی کی عبادت یہ 2 رکعت 4 رکعت نماز نہیں، علی کی عبادت اس کو بنوانا ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ما العبادہ، رسول اللہ نے فرمایا الدعاء عبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ اب جیسے کہ میں نے ابھی بتایا علی کی عبادت 2 رکعت 4 رکعت نماز نہیں، اس کو بنوانا ہے۔
علی عباس کو اس سے مانگ کر بتا رہے ہیں کہ یہ میری عبادت ہے، کیونکہ اس سے مانگا جا رہا ہے، یعنی یہ علی بتا رہے ہیں کہ میرا بھی ایک رب ہے جس سے میں مانگتا ہوں۔ امام نے علی خالق کائنات ہے، علی خالق آدم و حوا ہے۔ اگر یہ چاہے، ان کے لیے کیا بڑی بات ہے، اگر یہ چاہے تو لوح میں تبدیلی کر دے اور واحد جیسے کو 7 بیٹے عطا کر دے، اگر یہ چاہے تو آدم کی نسل کو اور کر دے، واحد کی نسل کو اور کر دے۔ اور یہ علی خود اللہ سے عباس کو بات کر یہ بتا رہا ہے، کیونکہ امام نے فرمایا نحن ثناء ربنا بعد الخلق ثناء لنا، ہم اللہ کی سند ہے اور بعد کی مخلوق ہماری سند ہے۔ سند کا جو لفظی ترجمہ ہے، جو آپ کے ہمارے سمجھنے سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ہے مخلوق، یعنی کریشن۔ ہم اللہ کی مخلوق ہے اور بعد کی مخلوق ہماری سند ہے۔ تو اب علی نے علی سے علی کو مانگا، کیونکہ علی خود علی نہیں بنا سکتے، اسی لیے علی نے علی کو علی عطا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ کہیں کہ نحن ثناء ربنا تو ان کے نحن میں بھی عباس شامل ہے، کیونکہ عباس اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جب یہ کہے کہ بعد الخلق ثناء لنا تو ان کے عنا میں بھی عباس شامل ہے۔ یہی وجہ ہے چوتھے امام سے لے کر 12ویں حجت تک ہر امام نے نام عباس کی تعظیم میں استعلا ہو کر یہ بتا دیا کہ یہ ہماری عبادت ہے۔ صلوات پڑھ لیں سب مل کر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا عباس علم اور حلم رکھتے ہیں اور میرے چچا عباس عالم ہے۔ اب امام جو ہوتا ہے، امام اللہ کا علم ہوتا ہے، علم اللہ کو امام کہتے ہیں۔ امام اللہ کی قدرت ہوتا ہے، قدرت اللہ کو امام کہتے ہیں۔ اب عالم کسے کہتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے پاس علم رکھتا ہو، جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے۔ عباس وہ عالم ہے جسے اللہ کا علم کہے کہ میرے چچا عباس عالم ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اسی لیے چوتھے امام نے امام علی بن حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ شب عاشور میرے بابا حسین میرے چچا عباس کی فراہمت ہے، تو اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ عباس وہ عالم ہے جو اللہ کے علم کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے تمام اشیاء جو بھی اس کائنات میں موجود ہے اپنی قدرت سے خلق کیا، اور قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ مجھے اپنی قدرت کا پورا اعتماد ہے۔ تو تمام اشیاء جو خلق کی گئی وہ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے خلق کیا۔ امام فرماتے ہیں انا قدرت اللہ، میں اللہ کی قدرت ہوں۔ عباس وہ قادر ہے جو اللہ کی قدرت کو اپنی پناہ میں رکھتا ہو۔ 1,23,999 انبیاء نے ولایت کا اقرار تو ضرور کیا، مگر کسی نے ولایت کی حفاظت نہیں تھی، کیونکہ کسی میں اتنا دم و کم نہیں تھا کہ ولایت کی حفاظت کر سکے۔
ولایت کی حفاظت کی تو صرف مولا غازی سرکار ابوالفضل عباس نے. ساری کائنات میں دو وجودوں سے ہے جس کے لیے ملا. ایک تو ابو طالب علیہ السلام جس کے لیے ملا کہ ابو طالب علیہ السلام زہر النبوہ. اچھا زہر کسے کہتے ہیں؟ زہر کہتے ہیں طاقت کو، زہر کہتے ہیں تصرف کو، زہر کہتے ہیں قوت کو، زہر کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، زہر کہتے ہیں کمر کو، زہر کہتے ہیں پشت پناہی کو. عباس کے لیے ملتا ہے ان العباس زہر الولایات، عباس ولایت کا پشت پناہ ہے. ایک اور وجود ہے جس کے لیے ملتا ہے معینۃ الولایہ، ولایت کی مددگار. بی بی زینب ہے معینۃ الولایہ. اب جب بی بی کا ذکر نکل ہی گیا ہے تو ایک بی بی سے روایت آپ کو سناتا چلوں. بی بی فرماتی ہے، بی بی زینب فرماتی ہے خود کہ شب عاشور تمام اصحاب حسینی. اصحاب حسینی کون ہے؟ اصحاب حسینی اللہ کے ولی ہے، ولی اللہ ہے. ولی کی جمع کو اولیاء کہتے ہیں. تمام اولیاء اللہ، تمام اصحاب حسینی. بی بی زینب فرماتی ہے ایسے بیٹھے تھے جیسے عبادت گزار اپنی عبادت میں بیٹھتا ہے، جیسے نمازی اپنے تشہد میں بیٹھتا ہے، ویسے تمام اصحاب حسینی میرے بھائی عباس کو کھیل میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اسی لیے عباس کے لیے ملتا ہے ان العباس قامت الاولیاء. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا عباس کے پاس علم اور حلم ہے. امام سے پوچھا گیا مولا حلم کیا ہے؟ امام نے بیان فرمایا حلم اسے کہتے ہیں جس کا معنی امام نے بیان فرمایا عالم غضب میں اپنے نفس کو محور اطاعت پر لانے کو حلم کہتے ہیں. اب اسی فضیلت سے میں آگے مربوط کروں گا. ایک سلوات پڑھ دیں سب مل کر. مولا حسین نے مولا عباس کے لیے بیان فرمایا عباس کبشا کتیبتہ وکنانتہ وسری قومی بل عز حصونی. یعنی عباس میرا اور میرے لشکر کا کرکش ہے، کبش ہے. یہیں سے مولا عباس کو لقب ملا ہے عرف کبش کا. یہ مولا عباس کو جو لقب دیا ہے یہ مولا حسین نے دیا ہے، وقت کے امام نے دیا ہے. عباس میرا اور میرے لشکر کا کبش ہے، میرا اور میرے لشکر کا ترکش ہے. اور پھر امام نے فرمایا عباس میری قوم کا سخی سردار ہے، عباس میرا مضبوط ترین خلا ہے. پھر امام حسین نے بیان فرمایا یا اخی عباس انت عون فی امور. اے بھائی عباس آپ میرے امور میں میرے مددگار ہو. اللہ کے مددگار کی مدد کرنے والے کو عباس کہتے ہیں. پھر امام نے بیان فرمایا یا اخی عباس انت نور العین، آپ میری آنکھوں کا نور ہو. امام کی آنکھیں اللہ کی آنکھ ہے. عین اللہ امام ہوتا ہے، عین اللہ کی آنکھ کا نور عباس ہے. قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ میری آنکھوں کی نگرانی میں نوح کا سفینہ چلا. اہل بیت بیان فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں ہم اہل بیت ہے جس کی نگرانی میں نوح کا سفینہ چلا. تو آپ یہ کہہ سکتا ہوں جن آنکھوں کی نگرانی میں نوح کا سفینہ چلا ان آنکھوں کا نور ہے عباس. ابھی جیسے میں نے بیان کیا حلم کسے کہتے ہیں؟ محور اطاعت پر اپنے غضب کو لے کر آنا اسے حلم کہتے ہیں. اور یہی عباس نے کیا جب مولا حسین نے کہا
کہ اے بھائی عباس تلوار نہ لے جائیے گا۔ عباس نے اپنی شجاعت کو اطاعت امام میں ضم کر دیا۔ عباس نے حسین کے ختموں پر تلوار رکھ دی۔ عباس نے ایک مرتبہ تلوار کو دیکھا، ایک مرتبہ حسین کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ مالک نور کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ تلوار کو دیکھا، پھر حسین کے چہرے کو دیکھا، کیونکہ عباس جانتے تھے ہائے میرے بعد یہ چہرہ لہو لہار ہونے والا ہے، یہ بیویوں کے سر سے ردا چھینی جانے والی ہے، وہ بیچارہ ازادار عبادت کرتے جائے۔ عباس اپنا سوکھا مشکیزہ لیے ہوئے خیموں سے برآمد ہوئے۔ عباس کے خوف کا یہ عالم تھا میدان میں کہ اشقیاء کوفے کی سرحدوں تک ان کے لشکر جا کر ٹکرا رہے تھے، سب لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ عباس فرات پر پہنچے، عباس نے پانی بھرا، عباس واپس خیموں کی جانب روانہ ہوئے۔ اتنے میں ایک ملعون نے دیکھا کہ عباس کی قبر پر تلوار نہیں ہے۔ ایک ملعون نے چھپ کر عباس کے بازو پر وار کیا، ہر عباس کا بازو منقطع ہوا۔ عباس نے دوسرے ہاتھ میں نفس کو تھاما، عباس کے دوسرے بازو پر ملعون نے وار کیا، ہاں وہ بھی منقطع ہو گیا۔ عباس نے اپنے دندان میں مشت سکینہ کو تھاما، ایک ملعون نے تیر مارا اور مشت سکینہ کا بازو بڑھ گیا۔ اب ایک ملعون نے ایسی تیر ماری جیسے نے عباس کے ماتھے پر لگی، ہاں عباس میں دست ہے، عباس نے چاہا کہ اپنے زانوں کے سہارے سے وہ تیر کو نکالے، جیسے ہی عباس جھکے ایک ملعون نے ان سے ہٹی نگاہ عباس کے سر پر ایسا کیا، بے دست عباس شرمے کے بل زمین پر گئے۔ آخری سلام اپنے بھائی حسین کو کیا۔ اب حسین خیمے سے نکلے، اپنی کمر کو تھامے ہوئے کہتے ہیں الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک ایسا شور تھا جب عباس گھوڑے سے زمین پر گرے، سب کہہ رہے تھے مارو حسین کو، اب اس کا کوئی نہ رہا۔ حسین کے عباس کے پہنچنے تک اشقیاء نے اگر عباس کو پھیر میں لیے ہوئے، کوئی عباس پر پتھر مارتا، کوئی عباس پر تلوار مارتا، کوئی عباس پر تیر چلاتا اور کہتے اٹھو عباس، بڑی ہمت ہوا سے بن کر لگیا ہمارا مقابلہ کرو۔ ادھر اشقیاء حسین کو پھیرے میں لیے ہوئے، کوئی کہتا حسین کا کوئی نہ رہا، مارو حسین کو۔ اور یہی پہلی بار ہے کہ حسین کے چہرے پر کسی ملعون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حسین عباس کے زخمی بدن تک پہنچے، ایک مرتبہ سر تبا عباس کو دیکھا اور کہا اے بھائی عباس کیا تو بھی میرا بھائی ہے؟ حسین نے خود کو عباس کے بازو گرا دیا، پھر حسین نے مولا عباس کا سر اپنی آغوش میں رکھا۔ عباس نے کہا یا آقا والا، جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا مولا۔ مولا میری ایک آنکھ میں خون پیوست ہے، مولا ایک آنکھ سے خون آنا ہے، آج اس آنکھ کا خون صاف کر دیجیے تاکہ آپ کے چہرے کو دیدار میں کر سکوں مولا، اب اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ پھر اب مولا عباس زار و فتح گریا کرنے لگے۔ حسین نے پوچھا ہے بھائی عباس رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا بدن کی تکلیف کی وجہ سے روتے ہو؟ عباس نے کہا یا مولا نہیں، بلکہ روتا اس لیے ہوں مولا کہ میرے زخمی سر کو تو آپ کا ظالم نصیب ہوا ہے، ہاں آپ کے آخری وقت آپ کے سرانے کوئی نہ ہوگا۔ مولا حسین کے مسائل عباس کے مسائل ہے، سکینہ کے چہرے پر تماچے کھانا عباس کے مسائل ہے، سجاد کا دور قبول کرنے بازار سے گزرنا عباس کے مسائل ہے، زینب کے سر سے چادر چھین جانا عباس کے مسائل ہے۔ مولا عباس نے مولا حسین سے یہ وصیت کی یا آقا مولا سرکار میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرو مولا آپ کا لاشا اس قابل ہی نہ تھا کہ حسین خیموں میں لے جاتے۔ اب حسین لاش عباس سے خیموں کی جانب روانہ ہوئے۔ مقتل گواہ ہے، حسین زار و فتار گریا کر رہی ہے اور ساحہ بلند کر رہی ہے اور کہتے ہیں اے اللہ تم گواہ